آج کرکٹر ہمارے گھر میں، فٹ بالر ہمارے گھر میں، والی بال میچ والے ہمارے گھر میں، دنیا کے للے تھللے ہمارے گھر میں. ہمارے گھر میں صدیق نظر نہیں آئے گا، ہمارے گھر میں عمر نظر نہیں آئے گا، ہمارے گھر میں معاویہ نظر نہیں آئے گا، علی عثمان حسین نظر نہیں آئے گا. ہاں 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 مسلمانوں، تیرے میرے پر اب ایسا وقت آئے گا مجھے حسین کو تلاش کرنے کے لیے کربلا میں جانا پڑے گا. اللہ اکبر. مجھے صحابہ کو تلاش کرنے کے لیے مدینے میں جانا پڑے گا. پھر میں رو کے کیوں نہ کہوں، اللہ چھللے ہمارے گھر کے اندر، ناچ گانے والے ہمارے گھر کے اندر، پردے اجارنے والے ہمارے گھر کے اندر، اولاد ماں باپ کی بے ادبیاں کرنے والے ہمارے گھر کے اندر، دسترخوان سے لے کر بیڈ روم تک، باتھ روم سے لے کر مسجد کے محراب تک اللہ کی نہ شکریہ کرنے والے ہمارے گھر کے اندر. پھر آنکھ کا آنسو تڑپ تڑپ کے رخسار پہ گرتا ہے، آنکھوں کی پلکوں کے بالوں کو گیلا گر کر کے یہاں آ کر تیرے میرے سے اتنا سا قطرہ تیرے میرے سے سوال کرتا ہے، بتا 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 دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تجھے پتہ بھی ہے جو دیا تو نے اپنے گھر کے اندر گھر روشن کرنے کے لیے جلایا تھا، اس دیے نے تیرے گھر کا سارے کا سارا اللہ اکبر کنبے کو جلا کے رکھ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ صفر بٹا صفر ہو کے قبر میں جا رہا ہے، کلمے والی چادر اوپر پڑی ہوئی ہے. 4 تکبیر نماز جنازہ کہنے کے لیے مجیب الرحمان عبد الحنان صاحب سامنے کھڑا ہوا ہے. ادھر سے آواز آ گئی سفید درست فرما لو، ادھر سے آواز آ گئی کوئی رہ تو نہیں گیا، ادھر سے آواز آ گئی جلدی کرو وضو کر لو، لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ. مولوی صاحب نے کچھ فضائل سنا دیے جنازے کے، کچھ فضائل بتا دیے میت کے. مولوی صاحب نے صبر تلقین کے بارے میں قرآن پڑھ کے سنا دیا. اس کے بعد مولانا نے بڑے جھوم جھوم سے کہا نیت چا کرو، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرماتے فرشتوں عبد الحنان کو سمجھا، ابھی تو ماڑے میں تقریر کر کے آیا تھا، ابھی تو میری توحید کے پھلیرے بلند کر کے آیا تھا، ابھی تو اللہ کا قرآن سنا کے آیا. تو کم از کم جھوٹ نہ بول، تو کم از کم جھوٹ بولتے حیا کر. کیا کہہ رہا؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. جی 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 ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرما رہے اوقات دکھا دوں، تیرا بھانڈا پھوڑ دوں، تیرا جھوٹے کا دعویٰ ختم کر دو. الہ العالمین کیا ختم کرے گا؟ فرمایا ذرا میت کے چہرے پر سے کلمے والی چادر ہٹا. میں نے میت کے چہرے سے کلمے والی چادر ہٹائی، مایوسی مایوسی. فرمایا اوپر تو 6 کلمے لکھے ہوئے، اوپر تو ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، اوپر تو آیت کریمہ آیت الکرسی لکھی ہوئی، لیکن اس چادر میں وہ چھپا کے لایا جسے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا ہے. اس گند کا میں کیا کروں؟ اٹھا پھینک اسے. جب کماؤ پوت تھا تو تیرا تھا، اب جب بستر پر پیشاب نکلنے لگ گیا میرے حوالے لا کے کر دیا، ہن سپرد خدا، ہن یاد آیا. جب 15 سال کا ہوا تھا، اللہ اکبر اسلام کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آئی تھی. جب 7 سال کا 10 سال کا ہوا تھا، اس وقت ڈورا سر میں سرمے کا لگاتی، اس وقت عطر گلاب کی خوشبو لگاتی، اس وقت چٹا چولا پہناتی، سر پہ ٹوپی رکھتی، تیل ڈال کے سر میں کنگا کرتی، اللہ اکبر جیب میں 20 روپے ڈالتی، اللہ اکبر شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتی، پھر دروازے تک چھوڑنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتی، پھر کہتی سپرد خدا مجھے میری کبریائی کی قسم زمین والوں کو بھی اچھا لگتا، آسمان والوں کے لیے بھی اچھا لگتا. اب یہ گند کا ٹوکرا لے کے آیا، بد عہدی اس کے اندر، بے وفائی اس کے اندر، جھوٹ اس کے اندر، غیبت اس کے اندر، چغلی اس کے اندر، دھوکہ اس کے اندر، بیوی کے حقوق اس کے اندر، بیٹیوں کی وراثت کا حق یہ کھا کے آیا، بہنوں کا حق یہ دبا کے آیا، پھپھی کو یہ تنگ کر کے آیا، مامے ماسی کو یہ تنگ کر کے آیا، پڑوسیوں کو یہ تنگ کر کے آیا. پوچھ 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 4 تکبیر نماز جنازہ کہنے والے سے اس کو آنکھیں کھول کے بتا آج جو تیرے پہ چہرے پہ یہ مایوسی ہے، بتا 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 کل کل مجبوروں کے آنسو ساتھ لے کے جا رہا ہے. اتنی وزنی چرپائی کے فرشتے بھی دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے. اگر میں ملک الموت کو بولنے کی اجازت دے دیتا تو ملک الموت پورے کلبے کے اندر کھڑے ہو کے کہتا میں اسے نہیں لے کے جاتا. اللہ اکبر، اس کے اندر سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے. علماء اکرام نے فرمایا جب ملک الموت آتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاؤں کو سونگھنے لگ جاتا ہے، کندھے سونگتا ہے، زبان سونگتا ہے، ہاتھ پیر سونگتا ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہ منہ سونگ کے دیکھ رہا ہو، اس نے ساری زندگی جھوٹ ہی بولا کہ زبان سے اللہ کا نام بھی لیا ہے.
اس کے ماتھے کو دیکھ رہا ہوں، ڈیرے اسماعیل خان کی اس کے سر پہ سرداری تھی، نماز کا سجدہ نہ زور نہ سر، عید کی نماز کا سجدہ بھی اس کے ماتھے پہ نظر نہیں آ رہا، کیا کرنا ہے اس گند کو لے کے جا کر؟ علماء بتاؤ بتاؤ اسفل السافلین کیا ہے، سجین کیا ہے، علین کیا ہے؟ فرمایا وہ پہلے آسمان تک رو جاتی ہے، آسمان کا دربان کہتا ہے اس گندی چیز کو کیوں لیا، نیچے پھینک، جہنم کے جیل خانے میں پھینک دے، اس کا اللہ کے اس آسمان والی دنیا کے اندر ایک کمرہ بھی بنایا نہیں گیا ہے۔ لیکن یہاں کچھ چال اور چل رہی ہے۔ مرحوم دے سالے ثواب علی قرآن خوانی کل تھی سی، عبدالحنان صدیقی کو بلائے گا، وہ کہے گا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، لفافہ ذرا مہنگا کر دو۔ ہاں مولانا پہلے قرآن پڑھنے کا رواج ہوا کرتا تھا، اب کون آ کے قرآن پڑھتا ہے؟ ادھر سے کوئی سردار آ کے بیٹھ رہا ہے، ادھر سے سردار کوئی موبائلوں کی چمک، کوئی چیکٹ کی دمک دکھا رہا ہے، گاؤں تکیوں پہ منرل واٹر پانی، ٹیشو پیپر آگے پڑے ہوئے ہیں، اخبار حقے کی چل میں آگے چھڑک چھڑک کر رہی ہیں۔ مرنے والا کہتا ہو بغیر تو کچھ تو شرم کرو، ابھی میری قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں پڑی، ابھی میرا کفن بھی اللہ اکبر تازہ ہے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ کیا میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ سارے کا سارا کنبہ یتیموں کا مال ہڑپ پڑپ کر کے عبدالحنان سمیت کھا کے جا رہا ہے، تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یأکلون فی بطونہم نارا۔ بابو جی انصاف کر کے جانا، میں دھوکہ کر کے نہیں جاتا، میرا بھائی مرا، میں بھتیجوں کا کچھ عمر کیوں نکالوں؟ میں اپنا موٹر سائیکل بیچتا، میں اپنی سائیکل بیچتا، میں اپنا رقبہ بیچتا، میں کما ٹھیکے پہ دے دیتا، نہ بھتیجوں سے نہیں لوں گا، میں خود اپنے بھائی کی سال ثواب کا خرچہ کروں گا۔ خدا کی قسم جگ بھی راضی ہوتا، رب بھی راضی ہوتا۔ یا تو پہلا ہی ایمبولینس والے کا ادھار باقی ہے، 8 سال بعد بستر پہ بیمار رہا، میڈیکل سٹور والے کا ادھار باقی۔ ڈیرے اسماعیل خان سے جواب مل گیا، بھکر لے کے گیا، بھکر والوں نے لاہور ریفر کر دیا۔ اللہ اکبر، پوچھ محلے والوں سے، پوچھ اس بیوہ کی چیٹی چادر کو کھینچ کر کہ یہ مرنے والا تیرے پہ کتنا قرضہ چڑھا کے جا رہا ہے، تیری بالیاں کہاں گئی، تیری انگوٹھی کہاں گئی، تیرے ہاتھ کے کڑے کہاں گئے؟ اب جو 4 برتن گھر میں کھڑک رہے تھے، جس کے سارے یتیموں نے رہنا تھا، جس کے سارے بچیوں نے زندگی گزار کر اپنے باپ کو یاد کرنا تھا، یہ وسیب ایسا ظالم نکلا، اللہ اکبر، ابھی 3را دن نہیں گزرا، گھر کا گھر سارا خالی کر کے جا رہا ہے۔ وی دے گا پکانا لے، پوچھو تو صحیح ہے کہاں سے آئی؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں میرے عزیزو ابھی موت کی سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے آیا گاڑی میں، اور جانا بھی 7-8 گھنٹے کا سفر کر کر منزل پر، مجھے کیا جھوٹ، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میرے عزیزو میں آپ کو کسی مسلک کو جوڑ کے جاؤں، اس ممبر کا حق بڑھتا ہے کہ بیٹھنے والا، اور میرے عزیزو پنجابی میں اردو میں کہاوت ہے جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں، اللہ یہاں سے روزی دے رہا ہے، حق تو ادا کرنا چاہیے۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بات اور کہہ کے جاؤں، دعا ہوگی جی، ولی عبدالحنان نے دعا کرائی، دستار کرو جی، دستار کرو، وڈا بھرا ہے، اس وڈے بھرا کی جس کے دروازے پہ 2 مہینے پہلے اس کی بھابی ہاتھ جوڑ کے آئی تھی، تیرا بھرا بستر تے پہ ڈاکٹر چوکی فیس مانگ دینے، اللہ اکبر، حالانکہ تیرے بینک میں پڑا تھا، تیری جیب میں موجود تھا، اس وقت دستار نظر نہیں آئی۔ 4 بچیاں جس کی جوان لیڈی والے کی ہو گئیں، اسی صدمے میں اس کا جنازہ اٹھ گیا، اس وقت تو بڑے بھائی کو دستار نہیں یاد آئی تھی، اس وقت تو کہہ رہا تھا میرے معیار دے رشتے کوئی نہیں، اللہ اکبر، اے ظالمہ، بے غیرتا، بے شرما، بے حیا، اس وقت شرم کرتا، غریب بھانجی بتیجی کو بہو بنا کے لاتا، لیکن تیرا پیسہ للے تھلو پر، ساری رات ماڑے والوں کو سونے نہیں دیا، اتنا ڈھول بجا، ملتان تو کنجر آئے نے، جھنگ دو گنجر آئے نے، بکھر تو گنجر آئے نے، یہ چٹی چٹی داڑیوں والے بھی کہتے کنجر نچاؤں دے پہنے، یہ کنجر ہے کیا؟ کون سی ڈکشنری کے اندر کون سی کی ورڈ کا معنی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ عورت ہے، کنجر عورت کو کہتے ہو نا، کنجری عورت ہے، عورت 4 روپ میں پہچانی جاتی ہے، ماں
بہن، بیٹی، اللہ اکبر، بیوی، یہ چار روپ عورت کے سب سے اعلیٰ۔ اس کا مطلب جو اپنی شادی میں نچا رہا ہے کنجری نہیں نچا رہا بلکہ ماں کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بیوی کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بہن کو نچا رہا ہے۔ ایسا بھی کوئی کنجر وہ تو پرلے سے پرلے درجے کا کنجر ہوگا جو اپنی شادی کے اندر اللہ کی قسم اپنی بیٹی کو نچا رہا ہے۔ او میرے ویرا، خدا کے واسطے ساری رات ڈھولک بجتا رہا، ساری رات گھنگرو کھنکتا رہا، ساری رات پائل کی آواز کانوں میں آتی رہی، اور پھر قرآن کے سائے میں رخصت کر کے کہہ رہے ہو اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی۔ پردہ ہٹا، امام الانبیاء نے اپنا چہرہ مبارک اندر کیا، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد علی پاک تشریف لے آئے، اما فاطمہ کو گرمی کے اندر سکر دوپہرے میں موٹا جوڑا پہنا دیکھا، ماں کے پسینے سے کپڑے بھی تر تر ہو گئے۔ علی پاک کہنے لگے فاطمہ گرمی میں تو نے موٹا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کہ علی تو نے پردے سے نبوت کے ہاتھ کی خوشبو نہیں سونگی؟ کہ کیوں؟ کہ ابھی ابھی میرے ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، چھاتی مار کے پردہ ہٹا کے گئے۔ فاطمہ جبرائیل آیا تھا، کہہ رہا تھا عورتوں کو حکم کرو موٹا لباس پہننے، باریک لباس جس کا پہن لیا اور باریک لباس میں جس کے جسم نظر آ گئے وہ جسم جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا گیا تھا۔ جائے گا علی میں ڈر گئی، میں نے گرمی میں بھی موٹا لباس پہن لیا ہے۔ وہ سر سے دوپٹہ اتارنے والیاں، قصوروارو بھائی کاٹ، تم نے ان کو چوکا کیوں نہ کیا؟ جو رمق سے ماڑے سے ڈیرے اسماعیل خان سے جو گاڑی عورت کو میرے عزیزو کنڈکٹر بنا کر کراچی جا رہی ہے، کوئی ایک بھی شریف انسان ہے جو اسے بیل کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جب وہ تیری گھنٹی پر، تیرے اشاروں پر، تیرے آنکھ کے مٹکے پر جب وہ پانی لے کے آتی ہے، لنچ باکس لے کے آتی ہے، خدا کی قسم بتاؤ سوائے ایک کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں تنقید کا نشان، کوئی اسے دیکھتا ہے بیل کی نگاہ سے سب سے پہلے اس کے حیا والے حصے پہ نظر پڑتی ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، اتنی بے حیائی میں اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی ٹکر، اب یہ 52 آدمی مرے کوئٹہ جاتے ہوئے، اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے تو ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ تم عبدالحلال کی تقریر سن کے مذاق نہ اڑانا، ایویں نہ کہنا مولوی بڑا برس کے گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ پچھلے دنوں آپ کے روزے مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تقریباً اس دن مجھے 7-8 منٹ حضور کے روزے پر حاضری کا موقع ملا، کسی نے میری ویل چیئر نہیں ہلائی، میں اللہ کی قسم وعدہ کر کے آیا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری تشکیل فرما دو۔ وہ تشکیل مجھے یاد آ گئی جو آپ نے حضرت معاذ کی فرمائی تھی، جب یمن کی طرف آپ نے ان کو حاکم بنا کر بھیجا، اللہ اکبر، آپ بار بار فرما رہے تھے معاذ میں محمد کا مکھڑا دیکھ لے، میرا چہرہ دیکھ لے، جب بار بار دکھا رہے تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کملی والے اتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو مجھے مدینے میں نہیں پائے گا، اے معاذ ممبر پائے گا، ممبر کا خطیب نہیں پائے گا، محراب پائے گا، مصلی پر امام نہیں پائے گا۔ حضرت معاذ اللہ اکبر رونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اتنے کم عرصے میں جدائیاں کیوں؟ فرمایا جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ اے معاذ اگر بچ گیا تو آ کے مدینے میں ملاقات کر لیو، اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد حوض کوثر پر تیرا انتظار کرے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے، صحابہ کے چہرے اترا دیکھا، دل کا اجالا رات کے اندھیرے میں تبدیل دیکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یوں نہیں پوچھا کہ حضور کا حال کیسا، ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے، معاذ کہنے لگا محمد آرام کہاں فرما رہے ہیں؟ میرے کام نے کہا معاشہ کے حجرے میں۔ حضرت معاذ وہاں کھڑے ہو گئے، سلام پڑھا اور رو کے فرمایا یا رسول اللہ تشکیل کی تھی، کارگزاری سنانے کے لیے آیا۔ میں بھی حضور کے روزے پہ جالی مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھا، ولی مجھے صاحب میں نے بھی کہا، میں کہ یا رسول اللہ تشکیل کر دو،
اور ہر سال کارگزاری سنانے کے لیے بلا لو، ہر سال تشکیل کرو، ہر سال کارگزاری سناؤ۔ جب اتنے سے دن رہ جائیں زندگی کے، پھر سفارش کر دے رب سے اللہ ہمیشہ کے لیے مدینے بلا لے۔ موت آئے، ماڑے کے قبرستان میں قبر بنے گی، حفظ آباد پیر محل بنے گی، اپنے بھی پتہ آئے یا نہ آئے، محمد کے روزے کی چھاؤں میں قبر مل گئی تو خدا کی قسم اپنا آئے نہ آئے، لیکن 70,000 فرشتہ صبح آئے گا، 70,000 فرشتہ شام آئے گا۔